गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नजर पड़ गई। उसने कहा, ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा, साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। उसने कहा, मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों की पेट पे लात मत मार। उसने कहा, चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा। मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? या तो कीमत इसकी मिल जाए या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला ले। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई ये तो मछली दे दिया, उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, अरे काटा, लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहां जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराहता कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतजार करता है, फजर की अजान की आवाज धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है, मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस जमाने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा, ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहाँ से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ अंसुर बाकी रह गया था। उसने धीरे 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 पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता है। तबीब ने कहा, ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए
تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا، تمہارا پورا کا پورا ہاتھ، یہ پنجہ سڑ گیا ہے، دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا، علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو۔ پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا، 3-4 مہینے پھر کر جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے، وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ کلائی کر جاتی ہے، 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا، نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے۔ اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے۔ اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی۔ اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں نے غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنی کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے؟ بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس، آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے۔ ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں، فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں، مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا، ہاں وہاں ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری، کیا کرنا ہے؟ ایک مچھلی، علامہ صاحبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں، یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے، لیکن میں پاورفل آدمی تھا، اس نے ہمت کیسے کی، لیکن مچھلی جب چھین رہا تھا میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا، اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا، میں اٹھا لوں گا، لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو، اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا، یہاں سے شروعات ہوئی درد کی۔ اس حکیم نے کہا سوری، یہ بازو تو یہاں سے کٹوائی دو، لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا، سینے تک پھیلے گا، پیروں تک پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو، 1 ہفتے تلاش کیا، نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے، دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا، لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا۔ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں تمہارا مجرم۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی؟ یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں۔ ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی، میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی، تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میری بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن تم نے میں نے تمہاری ایک نہ سنی، تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تمہیں چھوڑ دی، تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا۔ اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا، دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا، انگوٹھا کاٹا گیا، پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا، پنجہ کاٹا گیا، پھر کلائی تک پہنچا، کلائی کاٹی گئی، پھر کونی تک پہنچا، کونی کاٹی گئی، اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ حکیم نے کہا کہ جس غریب پہ تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تب تک تم صحیح نہیں ہوگے، اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں صدق دل سے، دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی، میری بد دعا رنگ لائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔
اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ اس غریب آدمی نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے، میں یہاں بیٹھ گیا، میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے اس لیے کچھ نہیں تھا، جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا بد دعا دیتا رہا، اے اللہ اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے، اے اللہ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے، ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا، اس دن تو غصے میں نکل گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ سنو، یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے، ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ مظلوم نے یہ بد دعا دی، وہ بد دعا آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اور عرش والا جواب دیتا ہے میرے مظلوم بندے کی بد دعا میرے پاس آئی ہے، اس بد دعا نے میرے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہے، یعنی مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے میرا مظلوم بندہ، اب میں ایسا انصاف دوں گا اس مظلوم بندے کو جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں سارے لوگ سچا فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر سامنے آتا ہے، جہاں کوئی مجرم کو سزا نہیں دے تو اللہ رب العالمین پھر وہاں سزا، پھر اللہ کی سزا کام آتی ہے، پھر وہاں اللہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔